پاکستان میں بھارت سے آپریٹ کی جانے والی ایپ کے خلاف ٹیم سریام کا تہلکہ خیز آپریشن۔ ہائے ہیلو ویلکم آل۔ دفتر ہے یہ اسٹیم کر کیا ہے؟ یہ لائف اسٹریمنگ کرتا ہے نا۔ صاف بات میں کلیئر کرتا ہوں، اچھا لگی برا لگا کھلا دودھ۔ میری مجبوریاں اتنی گھر کی۔ اس نے بتایا میرے باپ کو فالج ہے، اس نے بتایا میرے گھر کے حالات خراب ہیں، اس نے بتایا میرا نام ہے۔ بیٹی میرا تمہارے نام۔ بیٹی کے ساتھ یہ کرتے ہو تم؟ ٹیم سریام نے درجنوں معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی۔ کیا کرے عورت بتائیں، مجھے سب پتہ ہے یہ کیا ہے، کیسے اپنا آپ کو۔ میں مردوں کی طرف سے یہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کے وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، ہماری بیٹی آج بچوں کو روٹی دینے کے لیے کہاں بیٹھی۔ اس معاشرے پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جو روٹی چرانے والے چور کا منہ کالا کر کے بازاروں میں گھماتا تو ہے، لیکن چور بننے سے پہلے اس بھوکے شخص کے لیے روٹی کا بندوبست نہیں کرتا۔ وہ معاشرہ ملامت کے قابل ہوتا ہے جو ایک جسم فروش عورت پر لعنت تو بھیجتا ہے، لیکن اس سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا کہ اسے جنسے بازار بنانے میں کتنے مردوں کا ہاتھ ہے۔ وہ معاشرہ جو ایک طوائف بن جانے والی عورت کو قابل نفرت تو سمجھتا ہے، لیکن وہی عورت جب عزت کی روزی کے لیے اس معاشرے کے در پر دستک دیتی ہے تو اس معاشرے کا ہر دوسرا فرد بلکہ مرد اسے بستر پر لانے کے لیے طوائف بنانے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ سر میری مما نا ہارٹ پیشنٹ ہے تو مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی۔ میں تمہیں نوکری کر دوں گا۔ نہیں سر ایسا مت۔ آج کا سریام اسی معاشرے کا عکس ہے۔ آج کا سریام آپ کے اور ہمارے معاشرے کی تصویر ہے۔ آج کا سریام تلخی سے اٹی ہوئی لیکن حقیقت سے بھری ہوئی ایک تحریر ہے جو جسم فروشی کے اڈوں سے جھانکتی آنکھوں میں ملے گی، جو حالات سے مجبور ہو کر گھر سے نکلنے والی خواتین کے ماتھے پر ثبت ہے، جو کام کی جگہوں پر موجود بھیڑیوں کے نوکیلے پنجوں پر کندہ ہے۔ اس معاشرے نے مجبور اور لاچار عورتوں کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ فحاشی کے اڈوں اور جسم فروشی کے بازاروں سے اٹھ کر اپنے بدن کو نیلام کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا پر آ گئی ہے۔ وہی کام جو کوٹھوں کے جھروکوں سے ہوتا تھا اب موبائل ایپس کے ذریعے کیا جانے لگا ہے۔ اب سے پہلے تماشائیوں کو لبھانے کے لیے جو ادائیں کھڑکیوں سے دکھائی جاتی تھیں اب وہ آن لائن ونڈوز پر دکھائی جاتی ہیں، لیکن بری وہ عورت نہیں جو آن لائن کرنسی کے حصول کے لیے سج دھج کر ان آن لائن ایپلیکیشنز پر آن بیٹھی ہے، بلکہ برے وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ برے وہ لوگ ہیں جو نوکری کے لیے آنے والی کسی بھی مجبور لڑکی سے بات بعد میں کرتے ہیں، بے لباس پہلے ہوتے ہیں۔ صاف بات میں کلیئر کرتا ہوں، اچھا لگی برا لگا کھلا دودھ۔ مجبوریاں اتنی گھر کی۔ اس نے بتایا میرے باپ کو فالج ہے، اس نے بتایا میرے گھر کے حالات خراب ہیں، اس نے بتایا میرا نام ہے۔ بیٹی میرا تمہارے نام۔ بیٹی کے ساتھ یہ کرتے ہو تم؟ آج کے سریام میں ٹیم سریام نے بھارت میں بننے والی اور وہیں سے آپریٹ ہونے والی جس آن لائن ایپلیکیشن اور اس کے پاکستانی پارٹنرز کے خلاف کارروائی کی ہے اس کے حقائق لرزا دینے والے ہیں۔ اس بھارتی آن لائن ایپ کے کارندے کس طرح پاکستان میں لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھارت کے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، جب یہ تفصیلات آپ کے سامنے ایک ایک کر کے واضح ہوں گی تو آپ چکرا کر رہ جائیں گے کہ کیسے گلشن اقبال کراچی کے ایک رہائشی فلیٹ سے بھارت کا یہ پورا نیٹ ورک پاکستان میں اپنے پنجے گاڑ رہا تھا، اور کیسے ٹیم سریام نے اس انڈین ایپ اور اس کے کارندوں کو پاکستان اور پاکستان کی خواتین کی عزت کے کھلواڑ سے روکا۔
ایسے چند روپوں کے عوض دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا اور کیسے ہزاروں پاکستانی لڑکیوں کی عزتوں کو برسرے بازار نیلام ہونے سے بچایا۔ اور بتائیں، میں خود بیٹھی ہوں جان بوجھ کے، میں بولتی ہوں آپ کو، مجھے سب پتہ ہے یہ کیا ہے، کہتے اپنا آپ۔ مردوں کی طرف سے یہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ میرے ماں باپ دیکھے ایسے تھے، قسم سے اوپر اللہ میرا، مجھے دیکھ کے وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہوں گے۔ ہماری بیٹی آج اپنے بچوں کو روٹی دے دے کے یہ کام ہے۔ بھارت میں بنائی جانے والی ایپ اسٹریم کر ان ایپلیکیشنز میں سے ایک ہے جو ان دنوں پاکستان میں ہوس پرست افراد میں بہت مقبول ہو رہی ہیں۔ ان ایپلیکیشنز پر لڑکیاں آن لائن آ کر مختلف مردوں سے ویڈیو چیٹنگ کرتی ہیں، انہیں اپنی اداؤں، اپنے ناز و انداز سے لبھانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے لباس اور اپنی گفتگو سے ان کے جنسی جذبات کو بھڑکاتی ہیں، انہیں اپنی اریاں ویڈیوز اور تصاویر بھیجنے کا وعدہ کرتی ہیں اور بدلے میں ان مردوں سے اسی ایپلیکیشن میں موجود آن لائن کرنسی خرید کر بطور تحفہ انہیں دینے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ان آن لائن ایپس میں ڈیجیٹل کرنسی خریدنے کے لیے یہ عقل کے اندھے مرد منی ٹرانسفر سروسز کے ذریعے یا پھر آن لائن بینکنگ سے اس ایپلیکیشن میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر آن لائن ویڈیوز پر لائیو موجود ان لڑکیوں کو بطور تحفہ دیتے رہتے ہیں۔ مختلف ایپلیکیشنز میں یہ پیسے مختلف طریقوں سے ان لڑکیوں کو گفٹ کیے جاتے ہیں۔ کسی ایپ پر دل کی قیمت 500 ہے تو کسی پر ستارہ بھیجنے کا مطلب 1000 روپے بھیجنا ہے۔ کہیں موٹر سائیکل کا سائن بطور تحفہ ویڈیو پر موجود لڑکی کو بھیجنا 5000 روپے بھیجنے کے مترادف ہے تو کہیں گاڑی کا آن لائن ایموجی بھیجنا 10,000 بھیجنے کے برابر ہے۔ سو اس بھارتی ایپ اسٹریم کر یا اس جیسی دوسری ایپلیکیشنز پر موجود لڑکیاں جتنا نیم برہنہ ہو کر دکھائیں گی، جتنی واہیات اور بےہودہ گفتگو کریں گی، عورت کو نوچ کھانے کے لیے تیار بیٹھے مرد اسے اتنے ہی زیادہ پیسوں کے آن لائن تحائف بھیجیں گے اور وہ تحائف یعنی ان تحائف کے برابر رقم اس لڑکی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہے گی، جسے 1 مہینے بعد اس ایپ کے بھارتی آپریٹرز اپنا بھاری کمیشن کاٹنے کے بعد اپنے پاکستانی ایجنٹوں کو بھجوائیں گے اور وہ اس میں سے اپنا حصہ رکھنے کے بعد باقی کی رقم لڑکیوں کے حوالے کر دیں گے۔ ٹیم سریعام نے جس وقت ہوس کے اس آن لائن کاروبار کا پردہ فاش کیا، اس وقت ہزاروں پاکستانی لڑکیاں اس بھارتی ایپ اسٹریم کر اور اس جیسی باقی ایپلیکیشنز کی آلائے کار بن کر مستقل استحصال کا شکار ہو رہی تھیں۔ اسٹریم کر نام کی بھارتی ایپلیکیشن کے بارے میں بھیانک معلومات اصل میں ہم پر بعد میں کھلی۔ ہمیں جو پہلی انفارمیشن ملی تھی وہ یہ تھی کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ایک آن لائن ایپلیکیشن کے کام کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کی نوکری کا اشتہار دیا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں بڑی تعداد میں اس نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لیکن نوکری کے انٹرویو کے لیے کال صرف لڑکیوں کو آتی ہے اور جب اس آن لائن ایپلیکیشن کی نوکری کے لیے یہ لڑکیاں انٹرویو دینے جاتی ہیں تو ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے یا پھر نوکری صرف اسے آفر کی جاتی ہے جو اس ایپ کو چلانے والوں کی شیطانی خواہشات پوری کرنے کی حامی بنے۔ ہم نے اس کیس کو نوکری کے نام پر جنسی ہراسگی کا کیس سمجھ کر تحقیق کا آغاز کیا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اس آن لائن ایپلیکیشن کے ڈانڈے بھارت سے ملیں گے اور اس ایپ سمیت اس جیسی باقی ایپلیکیشنز کا گھناؤنا کاروبار بے نقاب کر کے ہم ہزاروں لڑکیوں کو استحصال سے بچا لیں گے۔ ٹیم سریعام نے حقیقت جاننے اور حقائق بطور ثبوت ریکارڈ کرنے کے لیے اپنی ایک نمائندہ کو گلشن اقبال کے ایک رہائشی فلیٹ میں قائم اسٹریم کر کے دفتر بھجوایا۔ لڑکی فون پر بات کر کے اس ایپ کے پاکستانی ایجنٹ فضل سے ملی، اسے بتایا کہ اس نے نوکری کا اشتہار دیکھ کر ان سے رابطہ کیا ہے، اسے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ اس نے اس سیاہ بخت شخص کو یہ بھی بتایا کہ اس کا باپ فالج کا مریض ہے، ماں بیمار ہے، وہ مجبور ہو کر گھر سے نکلی ہے کہ کچھ کما سکے، 2 وقت کی روٹی اور ماں باپ کے علاج کا بندوبست کر سکے۔ میری مجبوریاں اتنی گھر کی، مجھے یقین کریں مجھے رینٹ دینا ہے، میرے اور مسئلے ہوتے ہیں، آپ کو میں نے سب بتایا ہے۔ میرے بابا کا جو ہے وہ فالج میں ہے۔ نوکری کے نام پر جنسی ہراسگی کے کیسز ٹیم سریعام نے اس سے پہلے بھی بے نقاب کیے ہیں۔
ان میں بھی نوکری کے لیے جانے والی ہماری نمائندہ کم و بیش یہی کہانی بیان کرتی ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ہوس پرستی کے جبڑے کھولے رال ٹپکاتے وحشی درندوں کا کالک زدہ چہرہ سب کے سامنے آ سکے، کہ جو ایک مجبور لڑکی کے سر پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس کے ساتھ دست درازی پر اتر آتے ہیں۔ لڑکی کے حالات سننے کے باوجود اس لعین شخص نے اسے دوستی کرنے اور اس کی شیطانیت کی تسکین کا کہا۔ صاف بات میں کلیئر کرتا ہوں، اچھا لگی برا لگا، ہاں یا نہ، ٹھیک ہے نا، مجھے دوستی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہفتہ میں ایک دن چاہیے، اتوار کو مجھے مت کرنا، مجھے چاہیے کھلا ڈلا دوستی، یہ تمہارے میرے درمیان میں ہوگا، یہ کسی تک نہیں جانا چاہیے۔ نہیں آپ مطلب کیسے دوستی کہہ رہے ہیں؟ تم کہاں تک کپڑ کر فل چاہیے کوئی مطلب جب تمہارا موڈ ہو، تھوڑا گھبراہٹ لیکن ہو یہ رہی کہ ہے۔ تمہارے میرے درمیان ایک اور بات ہے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں صاحب، میرے کنسیشن یہ کہیں عرصہ سے کام کر رہا ہوں تو پریشان یہ کام شروع، وہ میرے کام ہے نا، میں اس کام کے اندر مہینے کی جو ہے نا 4-5 لاکھ روپے کماتا۔ صرف یہی نہیں، اس نے پاکستان میں چلنے والی بھارتی اپلیکیشن اسٹریم کر کے لیے کام کرنے کے حوالے سے لڑکی کو ابتدائی ٹریننگ بھی دینا شروع کی۔ اس آن لائن ایپ یعنی اسٹریم کر کی پاکستان کے لیے آئی ڈی اس شخص اور اس کے باقی ساتھیوں نے خرید رکھی تھی، اور یہ پاکستان میں کام کے لیے آنے والی لڑکیوں کو اس آن لائن اپلیکیشن کی آئی ڈی اور پاسورڈ بنا کر دینے کے مجاز تھے۔ اس ایپ پر لڑکیاں بن سنور کر ایک ویڈیو چیٹ روم میں آن لائن آتی اور ایسی لڑکیوں کو دیکھنے اور ان سے بات کرنے کے لیے لڑکے بھی ایسے ویڈیو چیٹ رومز کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو چیٹ روم میں لڑکیوں کو پیسے دینے کے لیے مختلف طریقے تھے، دل، ستارہ، ڈائمنڈ، موٹر سائیکل، گاڑی، جہاز، راکٹ اور نہ جانے کس کس چیز کی تصویر۔ ہر تصویر کی ایک قیمت ہوتی ہے اور یہ تصویر لڑکی کو سینڈ کرنے پر اتنے ہی پیسے اسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ لڑکوں نے اس ایپ پر اکاؤنٹ بنا کر آن لائن منی ٹرانسفر سروس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا رکھے ہوتے اور پھر ان پیسوں کو وہ ان تصویروں کے ذریعے لڑکیوں کو تحفتاً بھیجتے رہتے۔ لڑکیاں مہینے بھر اپنے سٹائل اور لچھے دار باتوں سے ان تحفوں کی شکل میں جتنے بھی پیسے کماتی ان میں سے کمیشن کاٹ کر باقی پیسے ہر مہینے انہیں ٹرانسفر کر دیے جاتے۔ آن لائن ویڈیو چیٹنگ کے ذریعے لڑکوں سے پیسے اینٹھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لڑکیوں کو کبھی کبھار لڑکوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بےہودہ لباس پہننا پڑتا، گندی باتیں کرنا پڑتا۔ لڑکوں میں سے جو زیادہ آن لائن گفٹ یعنی پیسے دیتا اس سے پرائیویٹ ونڈو میں بات چیت کرنا پڑتی۔ آن لائن زیادہ سے زیادہ گفٹ منگوانے یعنی پیسے نکلوانے کے لیے اپنی اریاں ویڈیوز یا تصاویر بھیجنے کا وعدہ کرنا پڑتا۔ غرض یہ کہ یہ ایپ بازار حسن کی ڈیجیٹل شکل تھی۔ وہاں لڑکیاں دروازوں اور کھڑکیوں سے تماشائیوں کو متوجہ کرتی ہیں اور یہاں ویڈیو چیٹ پر تماش بینوں کو گھیرا جاتا ہے۔ اس انڈین اپلیکیشن کی نوکری کرنے کے لیے جانے والی ہماری نمائندہ کو اس ایپ کے پاکستانی ایجنٹ نے سکھانا شروع کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھانسنے اور ان سے آن لائن اپلیکیشن پر زیادہ سے زیادہ پیسے منگوانے کے لیے لائیو ویڈیو چیٹ پر جسم کی نمائش کیسے کرنی ہے، اپنی براہنہ ویڈیوز یا تصاویر کس طرح سے بھجوانی ہے، اور پھر جب ایک شخص سے مطلوبہ رقم آن لائن تحفوں کی شکل میں مل جائے تو اسے بلاک کیسے کرنا ہے۔ کبھی بھی ایسے رکھو گا نہیں، بال نہیں رکھو یہاں تک، جیسے نا بال ہی ہلکا سا جو چیسٹ کی طرف لے گیا پھر یہ سمجھ آ گیا نا۔ تم نے اس کو کال کی، وہ تمہیں پتہ ہے کہ پہلے فرصت پہ کیا کہے الفاظ کہے گا، اچھا کتنے تمہارے ٹارگیٹ 10 لاکھ، چلو میں کروں گا، تمہیں کیا ملے گا، واٹس ایپ نہیں بولوں، تم بولنا واٹس ایپ مجھے کہیں گے، لیکن میرا پہلے مجھے کیا پتا ہے واٹس ایپ دینے کے بعد تم میرے کو ٹارگیٹ کرو یا نہیں کرو، خود گھماؤ، بولے دیکھو پہلے تم میرا کچھ ٹارگیٹ کرو، مجھے تمہاں 2 لاکھ 4 لاکھ صحیح، بس تمہارا تو صحیح ہے 2 لاکھ 3 لاکھ، جب تمہارے 4-5 لاکھ کو ٹارگیٹ کر دے نمبر سمجھ آ گیا نا۔ اس میں بہت سارا لوگ ہوگا کہے گا یار وہ تم مجھے بولو یار میں لائف تو نہیں کر سکتی، میں تمہیں ایسا کرتا ہوں، تم اگر میرے 10 لاکھ ٹارگیٹ کر، تم 10 لاکھ ٹارگیٹ تمہارا میرے پرومس ہے، میں تمہیں اپنی ویڈیو بنا کے دوں گا، تم شو نہیں کر رہا وداؤٹ فیس، بولو یار دیکھو میں نے بڑے مشکل سے بنایا ہے اور دیکھو
जैसे उसके पास पहुंच गया ना 2 मिनट में डिलीट कर दिया। फजल नामी ये शख्स बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी हद तक उस वक्त गिरा जब इसने फर्जी नाम वाली हमारी नुमाइंदा से कहा कि उसकी अपनी बेटी का भी यही नाम है, और फिर अपनी बेटी के नाम वाली उसी की उम्र वाली लड़की को नौकरी देने के नाम पर उस पर झपट पड़ा। लड़की जो ज़हनी तौर पर इस शख्स की हैवानियत के लिए तैयार भी थी और इसके बैकअप पर सरेआम की बाकी टीम भी मौजूद थी, बड़ी महारत से उस शख्स को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन इस शख्स का हैवानी चेहरा खुफिया कैमरे पर आश्कार हो चुका था। आप मैरिड हैं? हाँ मैरिड है, लेकिन मेरे को ना असल में बच्चे और बीवी अलग हुए हैं, हम थोड़ा अलग रहते। मेरे एक बेटे की बेटी मेरे तुम्हारे नाम से है। अच्छा। मैट्रिक पे है, वो अपनी अम्मी के साथ रहते, बेटे घर में आ गए। अच्छा। और अपना नहीं पाएंगे। हाय हेलो वेलकम ऑल। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्ट्रीम करके एजेंट फजल के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम सरेआम ने FIA के अफसरान से दरखास्त की और उन्होंने सबूत देखने के बाद इंतहाई मुस्तैद टीम हमारे साथ रवाना कर दी और हम गुलशन इकबाल में वाक़ इस ऐप के दफ्तर पहुंचे। हमें देखते ही जैसे इस शख्स के औसान खता हो गए, सांस फूल गया और सब कुछ भूल गया। फजल आपका नाम? जी जी। अच्छा, क्या किस चीज़ का दफ्तर है ये उसका क्या कहते हैं, SK का SK का स्टीम कर। इतनी देर क्यों लगी आपको? स्टीम कर। स्टीम कर क्या है? स्टीम कर वो नहीं होता है लाइफ जो ये लाइफ स्टीमिंग करता है ना, इससे क्या होता है? सैलरी वगैरह आती है। अच्छा, स्टीम करके कहाँ सर्वर ये कहाँ है जहाँ से आप ऑपरेट करते हैं उसको? तो नहीं है इसका। मेरी कुछ तो होगा ना। देखिए आपने कहा स्टीम करके दफ्तर है और जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, ऐसा ही है? जी जी जी। तो कहाँ से लाइव स्ट्रीम करते हैं? ये इधर का बराबर। दूसरे कमरे में कुछ लड़कियां स्ट्रीम कर नामी इस इंडियन ऐप पर लाइव वीडियो सेशन कर रही थी, जिसे FIA की टीम ने अब रुकवा दिया था। हमने इन लड़कियों को यकीन दिलाया कि उनका चेहरा टीवी पर नहीं आएगा। बच्चियां डोटा ले लें, बेफिक्र हो जाएं, आपकी किसी का फेस अगर रिकॉर्ड भी हुआ तो नहीं आएगा, आप इसे होगा। इस कमरे में फजल की साथी और इस नेटवर्क की असल सरगना रिमशा नामी लड़की भी मौजूद थी, जिसने गुफ्तगू में मुदाखलत करके खुद बताया कि वो इस ऐप की एजेंसी की मालिक है। मैं बताती हूँ सर, मैं देखिए सर, ये बेसिकली जो है ना एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है। इसमें आप चाहें तो फेस कवर करके भी बैठ सकते हैं और विदाउट जो है मतलब नकाब के भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से जो है होता है। ठीक है। तो ये हमें मतलब किसी ने बताया तो हमने जो है फेसबुक पे कांटेक्ट करके उनसे, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस पे ले लो एजेंसी, यानी कि स्ट्रीमिंग आप इस तरह से करो, उसमें आप स्ट्रीमर से ऐड करती भी जाओ। ठीक है, वहाँ पे होते हैं डायमंड सेंड। ठीक है, उससे होती है अर्निंग, यानी कि जो डायमंड वहाँ पे व्यूवर्स गिफ्टर सेंड कर रहे होते हैं ना, उसका 60% स्ट्रीमर को मिल रहा होता है। ठीक है, और 40% जो है कंपनी ले रही होती है। आपका नाम क्या? सॉरी, मेरा नाम रिमशा है। रिमशा साहिबा, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लड़की जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रही है या बैठी हुई है, तो जो देखने वाला उसको डायमंड्स दे रहा है, डायमंड की शक्ल में पैसे दे रहा है, इनफैक्ट ऐसा ही है ना? नहीं, पैसे नहीं देता वहाँ पे। अल्टीमेटली तो कैश ही होते हैं ना वो पैसे। बिल्कुल होते हैं। रिमशा ने बताया कि फजल उसका पार्टनर है, लेकिन असल में वो प्रॉपर्टी का काम करता है। फजल से बात करना चाहिए तो चोर की दाढ़ी में तिनका। इस शख्स ने सवाल करने से पहले ही खुद ही झूठी वजाहत देना शुरू कर दी। आप ओन करती हैं इसको? बेटा फिर देख लें रिमशा, ये आप ओन करती हैं, यही आदमी ओन करता है? ये नहीं करता, मैं करती हूँ। मेरे पास बैठे आपको पता है इस दफ्तर में वैसे क्या होता है इसके अलावा? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ये वर्क जो है ना, नहीं, ये आदमी क्या करता है? प्रॉपर्टी का काम करते हैं।
ये इनके बॉस हैं। आपके बॉस हैं? जी बिल्कुल बॉस हैं। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं यहाँ? इकरार भाई मेरे प्रॉपर्टी का काम है। यहाँ पे दफ्तर में आप करते क्या हैं? कुछ नहीं, एक तो ऐसा हुआ था, 2 बातें मैं क्लियर करूँगा। ये जो लड़की है ना, इसने मुझे कॉल किया, सर मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप ऑफिस पहुँचेंगे। मैं ऑफिस आया हूँ, ठीक है ना। तो कहने लगा सर मुझे जो है ना कुछ पैसे दे दे, आप कोई ऐसा काम मेरे साथ कर ले। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करता, मैं चले गया हूँ। शर्मारी झूठ बोलते सुने ना, तुम्हें शर्मारी मैं चले गया हूँ ना। झूठ बोलते हुए शर्मारी है? उसने बताया मेरे बाप को फालिज है, उसने बताया मेरे घर के हालात खराब है, उसने बताया मेरा नाम, तुमने ये ठीक है मेरी बेटी का नाम भी बिल्कुल बेटी के साथ ये करते हो। हफ्ते में 1 दिन चाहिए होता है, सुनना, इतवार को भी टाइम नहीं मिलता। आम दिन में कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे और तुम्हारी बेटी भी देखेगी और तुम उसे कह रहे हो मेरी बेटी का नाम। तुम कहाँ तक काम? मुझे फुल चाहिए, सुनना जरा, फुल मतलब वगैरह। बेटी मेरा तुम्हारे नाम पे। ये गलत काम नहीं है? ये गलत है। किसने किया ये? मैंने किया। आपको शर्म नहीं आई जब आप ये कह रहे थे उसको कि मेरी बेटी का नाम भी? उसके शर्म आने के बाद आपने किया? दोबारा खोलने वाला इसको? शर्म आने के बाद ही किया आपने? आप कह रहे शर्म आई मुझे और शर्म आने के बाद कपड़े उतार दिए आपने। फजल के खिलाफ FIA की टीम के साथ कार्रवाई से पहले हमने अपनी नुमाइंदा का इससे राबिता करवाया था ताकि इसकी दफ्तर में मौजूदगी का पता चल सके। फोन पर इसने बताया कि इसका एक दोस्त राना भी दफ्तर में है, आपने उसे भी खुश करना है। मैं और रिमशा, जिसे वो जन्नत कहकर बुलाता था, 5 बजे दफ्तर से चले जाएंगे, जिसके बाद राना साहिब और आप अकेले होंगे। राना साहिब को देखा तो वो एक बारिश और उम्र रसीदा शख्स थे। उनसे पूछा तो उन्होंने भी झूठ से ही इब्तिदा की कि वो तो मास्क सप्लाई करने आए थे। फजल ने बाद में उन्हें अपना पार्टनर बताया और बाद अज़ां FIA ने जब उनका फोन लेकर उसे खोला तो उसमें से जो कुछ बरामद हुआ उसने इस शख्स की मुनाफिकत का पोल भी खोल दिया। अच्छा बात सुनो, सही से बताओ ये इनका क्या ताल्लुक है? देखो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुको, खामोश हैं। क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, क्या बोले? जब से हम आए थे तब से आप क्या तिलावत फरमा रहे थे? नहीं, मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूं, हर चीज झूठ बोल रहे थे और हर चीज अभी नेगेट हुई आपकी इन वीडियोस की बुनियाद। टीम सरेआम की नुमाइंदा ने बताना शुरू किया कि कैसे ये शख्स उसका इस्तेहसाल करने के लिए यहाँ मौजूद था, तो पीछे से ये साहिब मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते रहे। इस आदमी का क्या ताल्लुक है? ये भी हमारा ऑफिस पार्टनर है और इनका काम अलग है। सर्जिकल का काम है हमारा, अस्पताल में फेस मास्क वगैरह सप्लाई करते हैं। इन्हीं की बेटा बात हो रही थी, बताओ जरा। बिल्कुल आप बेफिक्र हो गया। आज मुझे इन्होंने बुलाया था यहाँ पे, मैंने कहा 2 लड़कियाँ और भी आएंगी जॉब के लिए, तो इन्होंने कहा राना सर जो हैं वो आपकी डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं और राना साहब ये हैं? जन्नत जो है 5 बजे चली जाएगी यहाँ से, तो फिर आप राना सर से मिल के जाइएगा, हम ऑफिस आपके लिए अकेला छोड़ देंगे। क्या कह रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। FIA के अफसरान ने इनसे इनका फोन लिया और उसे खोला तो अंदर से गंदी वीडियोस बरामद हुई और उरिया तस्वीर जिन्हें वो कुछ ही देर पहले इंटरनेट पर देख रहे थे, और वो वेबसाइट्स और एप्लीकेशन इनके फोन में अब भी खुली हुई थी। आपके मोबाइल? जी जी मेरे मोबाइल ये इंस्टा पे मैंने किया है, ये खुला हुआ। और आप हर बात पे अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं? नहीं, आप ये आप ही का मोबाइल है? मेरा मोबाइल ऐसे ही खुला हुआ था? ये ऐसे ही खुला हुआ था, लेकिन आप यही चीजें आप ट्रांसमिशन मैंने अभी डाउनलोड किया, इसको अभी डाउनलोड किया। सिर्फ मैंने कहा देखें तो इस पर क्या होता है, बाकी और कुछ भी नहीं। आप दांत निकाल रहे हैं? आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आपको हंसी आ रही है इस बात पे? क्या हुलिया बनाया अब आपने, और आप जैसे लोगों की वजह से दीनदार हुलिये के लोग बदनाम होते हैं। कि चेहरे पे आप सजा लेते हैं दीन को और उसके बाद आपके करतूत जो हैं वो ये होते हैं। मैंने एक बार फिर फजल से सच उगलवाने की कोशिश की कि वो खुद ही बता दे कि राना किस मकसद के लिए यहाँ मौजूद था, लेकिन वो बेज़मीर इंसान जो अपनी बेटी की हम उम्र और हम नाम लड़की को नौकरी के नाम पर नोचना चाह रहा था, उससे भला सच की तवक्को कैसे की जा सकती? उस आदमी से मुझे कोई तवक्को ही नहीं वैसे उसूली तौर पे होनी चाहिए जो कपड़े उतारने या बरहना होने के बाद एक बदबख्ती करते हुए बच्ची को ये कहता है, एक बच्ची को ये कहता है कि तुम्हारा नाम है, मेरी बेटी का नाम है। उस आदमी से और क्या, उसकी बेज़मीरी और बेहिसी से और क्या तवक्को करनी चाहिए? ये मेरी गलती है,
یہ غلطی ہے؟ بالکل بہت بڑا غلطی ہے. اس میں بیٹی، اس میں بچی نظر نہیں آئی آپ کو؟ بالکل نظر آیا. نہیں، جو بچی ہے بیٹی میری. نظر آئی اپنی آپ کو اس میں، میری بیٹی کا. اور پھر آپ نے یہ کیا اس کے ساتھ؟ وہ کسی کی بیٹی جو ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ آپ کے لیے مشین ہے، وہ استعمال کرنے کا ایک آلہ ہے آپ کے لیے کہ جس کو آپ تنخواہ دے کے یا پیسے دے کے خرید سکتے ہیں. وہ زر خرید غلام ہے آپ کی، نہیں. وہ کنیز ہے آپ کی، لونڈی ہے. ایسا کچھ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. بیٹی آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی ہے. بیٹی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. ایسی بات یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، اس کو بالکل بیٹی سمجھتے نا. سر پہ ہاتھ رکھتے اس کے جب وہ کہہ رہی تھی میرے باپ کو فالج ہے اور میرے حالات بہت برے ہیں، گھر کا کرایہ نہیں دیا میں نے. صحیح کرا. بالکل میں سے غلطی ہو. دوسری کتنی بچیوں کو تم نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے، سکھا رہے ہو کہ بال کیسے کرنے ہیں، کپڑے کیسے، میں نام نہیں لے سکتا کہ کیا کیا پہننا ہے اور کس طرح کی ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے اور اس سے کتنے کتنے لاکھ کا وہ ٹوکنز لینے ہیں. نہیں سکھا رہے آپ سب کو؟ اپنی بیٹی سے یہ کام کروانا پسند کریں گے آپ کہ وہ یوں فج کے بیٹھ جائے ایک دکان بن کے ایک لائیو سٹریمنگ اپلیکیشن کے اوپر اور لوگ اس کو جو ہے وہ اس پر پیسے پھینکیں اور اس کے بعد وہ ویڈیوز بنا بنا کے بھیجیں ان کو واٹس ایپ پہ؟ اس سے آپ یہ کروانا چاہ رہے تھے، اپنی سے کروانا چاہیں گے آپ؟ ہاں یا نہ میں کچھ غلط ہے. صحیح کر رہا ہوں. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ غلط ہے، غلط تو یہ ہے ہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آن لائن دکان بن کے بیٹھ جاؤ، ایک معذرت کے ساتھ ایک جسم فروشی کا اڈا کھول لو آن لائن. اب تو یہی ہو گیا نا، پہلے بازاروں میں کھلتے تھے جن کو ہم کوٹھے کہتے تھے، اب آپ نے جو ہے وہ لا کے اپلیکیشنز کے اوپر کھڑا کر دیا عورتوں کو، بچیوں کو جھڑوکوں میں کہ کھڑی ہو جاؤ، کپڑے اتار کے دکھاؤ گاہکوں کو اور گاہک جو ہے وہ پیسے پھینکیں. یہی ہے نا کہ اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کا کوئی اس کی ٹرانسلیشن یا ترجمہ بنتا ہے اس سے اپلیکیشن کا؟ تو اس بازار میں دوسرے کی کھڑی ہو جائے، اس کو سکھائیں آپ، ٹریننگ دیں پوری کہ کس طرح سے کپڑے پہننے ہیں، کتنی ویڈیو بنانی ہے، کتنی ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے. اپنی آپ کی محفوظ رہے گھر کے اندر. انڈین آن لائن ایپ سٹریم کر جس کی نوکری کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور جو ایپ بذات خود بھی فحاشی اور عریانی کا آن لائن اڈا تھی، اس کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے ہم نے اس کی ایجنٹ رمشا سے بات کی تو اس ایپ کے لیے کام کرنے والی ایک خاتون نے کچھ ایسی دل دہلا دینے والی باتیں کی کہ مجھے ان سے اس معاشرے اور اس معاشرے کے فضل جیسے مردوں کی جانب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا پڑی. میں متفق ہوں اور میں مردوں کی طرف سے یہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں. سچ بات یہ ہے کہ میرے پاس ان خاتون کی بہت سی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا. آپ اس خاتون کی گفتگو پروگرام کے اختتام پر دیکھ سکیں گے کیونکہ اس کے بعد بہت سی باتیں ختم ہو جائیں گی. ایف آئی اے کی ٹیم سٹریم کر کے ایجنٹوں کو گرفتار کر کے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ پہنچی. ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم سیل عبد الغفار آج سے پہلے بھی ہمیشہ سائبر کرائمز کے حوالے سے بھرپور متحرک نظر آئے ہیں اور ٹیم سریام کی نشاندہی کے بعد اس معاملے کی نگرانی بھی وہ مسلسل خود کر رہے تھے. ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے جناب فیض اللہ کوریجو بھی سائبر کرائمز کے حوالے سے ہمہ وقت سرگرم عمل رہتے ہیں. ان کی قیادت میں ایف آئی اے کراچی کا سائبر کرائم ونگ سائبر کرائمز کا شکار لوگوں کی داد رسی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے. اور اب سنیے کہ آن لائن اپلیکیشن پر کام کرنے والی ایک خاتون نے اس معاشرے اور اس معاشرے کے فضل اور رانا جیسے مردوں کے حوالے سے کیا سچی مگر کڑوی باتیں کی کہ مجھے اپنی اس بہن کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑے. اس کی گفتگو ملاحظہ کیجیے اور اسی گفتگو کو پروگرام کا اختتامیہ سمجھیے کیونکہ اس کے بعد کہنے کو کچھ باقی نہیں بچتا. وہی کام جو بازار حسن میں ہوتا تھا، وہ جھڑوکوں کے اوپر لڑکیاں عورتیں جو تھیں وہ کھڑے ہو کے للچاتی تھیں لوگوں کو کہ وہ آئیں اوپر مجرا دیکھنے کے لیے، وہی کام اب آن لائن دکان کھول دیا آپ لوگوں نے، خود کو بیچنا شروع کر دیا. ایسے ہی نا بیٹا؟ اور کیا ہے مجھے بتائیے اس کے علاوہ ذرا اس کی ڈیفینیشن بتائیے. آپ سمجھدار دیکھیے میں کام کرتی تھی اس سے پہلے، ٹھیک ہے، مارکیٹنگ میں. دیکھیے ہم مارکیٹنگ کا کام جب عورتیں مجبوری کے تحت کوئی نکلتا ہے، بچوں کی روٹی کے لیے نکلتا ہے، کوئی ایسے نہیں نکلتا، خوشی سے کوئی اور گھر سے نہیں نکلتی، ٹھیک ہے. لیکن جب میں 2 سال مارکیٹنگ کرتی رہی، آپ یقین جانیں ہم اپنا اس میں بھی کوئی خوشی سے نہیں لیتا. پالیسی کون پاکستان، یہ جو پاکستانی ہے لیتے ہیں، میں نے لی ہوئی 4 پالیسیاں لی اپنے بچے کے لیے، یار مجھے کوئی گولی مار دے گا تو کام ہی ایسا ہے. آپ جیسوں دیکھیں ہر کوئی جو ہے نا 5 انگلیاں برابر نہیں. میں مثال دے رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ میں بھی نکلوں گا، پتہ نہیں کون گولی مار دے گا، اس کا بس چلے گا فضل کا، یہ مجھے گولی نہیں مارے گا. عورتیں بھی جیسے نہیں ہوتی، مرد بھی جیسے نہیں. جب میں نے مارکیٹنگ کا کام کیا تو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں یہی چیز
हम अपना ज्यादा बोलते जितना खूबसूरत लगेंगे जितने दो तो वो हमसे पॉलिसी लेगा। मैंने तो यही देखा, बेशक वो मुंह से ना बोले लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि हमारे साथ चाय पिए, हमारे साथ खाना खाएं। औरतें बाहर जाती हैं, मैं कहती हूँ मैं 10 साल से बाहर निकली हुई हूँ। कुर्सी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, इसीलिए तो आया हूँ कि ऐसे सुन तो लीजिए, सुन तो ले, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे आज, इसीलिए आया हूँ कि जब कोई बच्ची नौकरी मांगने जाए तो ये लोग ऐसे बदबख्त कपड़े उतार के ना खड़े हो जाए उसके साथ। मैं यहाँ से क्यों बैठा हूँ? मैं 15 साल से नौकरी के लिए फिर रही, मुझे कोई नौकरी नहीं देता। मैं जगह जगह लोग, मेरी बहन मेरी बात तो सुन ले, मैं क्यों आया हूँ यहाँ? तो आप आए हैं ना, इसीलिए आया हूँ ना कि ऐसे हर आदमी को इबरत, ऐसे हर आदमी को इबरत हो कि कोई नौकरी मांगने आए, कोई अपने बाप के फालिज का बताए, कोई अपने घर के किराए का रोना रोए, तो कम से कम कोई इस जैसा आदमी उसके सामने कपड़े उतार के ना खड़ा हो जाए। इसीलिए तो खड़ा हूँ यहाँ पे, आप ही के लिए खड़ा हूँ। 15 साल से नौकरी ढूंढ रही हूँ, जिसके पास जाओ वो हमें हमारी डिमांड करता है, हमारे काम की डिमांड करता है, खुदा की कोई नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह मैं एनजीओ में इसमें गई हूँ, किसी जगह हर जगह फ्रॉड, हर जगह फ्रॉड। मैं कसम खुदा की थक हार के कि मेरे बच्चों की एक टाइम की रोटी होती है, दूसरे टाइम जब वो रोते हैं ना तो मैं तब आई हूँ। मैंने, मुझे पता है मैं तो बड़ी और वुमेन हूँ, मैं कोई लड़कियाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ, मैंने कहा जब सारी दुनिया मांगती है तो यही बैठ जाओ ना। ये प्रोग्राम इस जैसे दर्जनों प्रोग्राम बहन के आप ही के लिए किए हैं कि शायद ये थोड़ा बहुत डरना शुरू कर दें, ये लोग नौकरी के नाम पे ये डिमांड नहीं करेंगे। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, 15 साल से मैं फिर रही हूँ, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा। कहते हैं अपना आप दो, अरे यही तो लड़ रहा हूँ मैं। मेरी लड़ाई किस चीज की है यहाँ आने की? मेरी लड़ाई किस चीज की? मेरे बच्चे पता है जब मैं यहाँ आने लगी ना, मैं छोड़ रही थी, तीसरे दिन ना मैंने कहा मेरा दिल और दिमाग नहीं मान रहा था इसका, हम खानदानी लोग हैं, कोई लुच्चे लफंगे नहीं है। तीसरे दिन मेरा दिमाग नहीं मान रहा था कसम से, लेकिन जब मेरे छोटे छोटे बच्चे ने बोला मैं आपको तनख्वाह कब मिलेगी, आप मुझे मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दें, स्कूल वाले 12,000 मांग, बताए वो माँ कहाँ जाएगी? एनजीओ में एक जगह जॉब करे, वो कमीना कहता है 50,000 रुपया ला के दो तब तुम्हें यहाँ जॉब मिलेगी। करती रही, हर दूसरी जगह बंदा बैठा हुआ है, कह रहे हमारे साथ रात का डिनर करें ना, आपकी पॉलिसी हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्या करे औरत बताए? मैं खुद बैठी हूँ जानबूझ के, मैं बोलती हूँ आपको, मुझे सब पता ही है क्या है। मैं नन्ही बच्ची थोड़ी, गलत है तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ? आप मजबूर करती है, मर्द मजबूर करते हैं। मैं मुत्तफिक हूँ और मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ। मैं बिल्कुल, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप देखिए ऐसे थे, कसम से पर अल्लाह मियां मुझे देख के वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे, हमारी बेटी आज अपने बच्चों को रोटी दे दे के कहाँ बैठी, मेरा गलत जगह बैठी है, पागल हो जाता है। गलत जगह बैठी है ना, आपको खुद भी एहसास है ना अपनी ज़मीर की आवाज़ पे। कसम से भी आती नहीं मैं, लेकिन आप सही कह रही हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कुछ मर्दों ने। ठीक कह रही हैं आप। मैं जहाँ जाती, मैंने कहा जब लोग जाते हैं जहाँ जाते पैट बांध बैठे तो कोई ऊपर से नीचे देखते ही, मैं कितनी जगह, मैं कराची में मैं कहाँ नहीं गई, मैं आपको लिख के दूँ, मैं किस जगह नहीं गई नौकरी के लिए, लेकिन मेरा काम कोई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? HR वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स देख सकती है। मैं बड़ी बहन के तौर पे आपको एक जॉब की ऑफर कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह कीजिए, यहीं से आप तशरीफ ले आए शाम के वक्त और आके बाइज्जत तरीके से अपना काम करें। मैंने बड़ी बहन कह के कह रहा हूँ, ठीक है? और अब तक जो हुआ आपके साथ, जो हो रहा है, जो इन बच्चियों के साथ हो रहा है, मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ आपसे। और हर जगह ऐसा नहीं है कि ख्वातीन में गलत, ख्वातीन नहीं है। बेटी 17 साल की थी, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं घर में नहीं कर सकती, मेरी बच्चियाँ कहती है अम्मी आप कौन सा काम कर रहे हैं? गंदे गंदे अच्छे लोग भी मिले, कुछ लोग इंसान के बच्चे भी होते हैं। इकरार भाई नहीं मिलते हैं, 100 में से 2% लोग होते हैं। मैंने खुद लाइफ इंश्योरेंस का काम किया। नहीं तो आपने कभी सोचा नहीं कि कोई, जब आप लाइव हैं तो सारे सबके लिए लाइव हैं, तो क्या कोई देख लेगा कभी, तो क्या होगा? कभी आपकी फील नहीं हुआ? जब ना इंसान टेंशन बर्दाश्त कर करके ना उसका दिमाग माऊफ हो जाता है, वो कहता है बस अब ये बेशक 10,000 रोटी मिलनी चाहिए, 10,000 बच्चों के लिए रोटी चाहिए। अभी यकीन माने मेरे बच्चों ने सुबह नाश्ता किया है, स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन दिन को खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक वही बात कह रही हैं कि बदकिस्मती से वही जो आप जिस पर नाराज़ हुई थी पहले, बात आपने फिर वही की कि वो जो हमने बाज़ार हुस्न वाला मामला था वो हमने ऑनलाइन ला के कर दिया। और औरत, बहुत सारी लड़कियां बच्चियां ऐसी थी जिनको मजबूरन आना पड़ा, वो भी तो मजबूरी से ही